آغا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایام ازاں آنے والے ہیں، محرم آنے والا ہے، کچھ ایسے سوالات بار بار اٹھتے ہیں کہ جن کے جوابات بہتر تو یہ ہے کہ علماء کرام سے ہی لیے جائیں. تو گوشہ رسول خدا، فرزند ارجمن امام علی، اور قلب سکون جناب فاطمۃ الزہرا یعنی جناب امام حسین علیہ السلام، آپ یہ بتائیے کہ بحیثیت مسلمان، شیعہ سنی بات کی بات ہے، بحیثیت مسلمان امام حسین کی محبت ایمان کو کتنا محفوظ کرتی ہے اور جنت میں داخلے کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہوگا کہ کتنی محبت ہو تو ایمان بھی محفوظ ہے اور جنت میں داخلہ بھی انشاءاللہ یقینی ہے. جیسے کہ سوال آپ نے جو ہے وہ رکھا ہے پہلی ہی منزل میں کہ محبت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کس حد تک مسلمان کے اسلام میں اور صاحب ایمان کے ایمان میں اس کا ایک کردار ہے، اس کا ایک حصہ ہے. تو میں نے سورہ مبارکہ شورا کی ایک مشہور و معروف آیت کہ جس کا عنوان ہی، جس کی پہچان ہی آیہ مودت کے عنوان سے کی جاتی ہے، اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور یہی وہ آیہ مجیدہ ہے کہ جس کی روشنی میں اگر مسلمان ہدایت لینا چاہے اور بالخصوص کربلا کو سمجھنا چاہیے تو آیہ مودت پورے کا پورا پروردگار عالم نے، اگر میں سادے لفظوں میں کہوں یا اپنے زمانے کی لینگویج میں کہوں تو پورا ایک پیکج ہے کربلا کو سمجھنے کے لیے یہ آیہ مودت. اگر مسلمان اپنے آنکھوں سے وہ تمام تر پٹیاں اتار کر، تفرقے کی پٹیاں، تو میں کوشش کروں گا کہ ایسے الفاظ بھی میں جو ہے، اس لیے کہ ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خاصہ ہے کہ ذات حسین ایک جاذبیت رکھنے والی ذات ہے. تو جس ذات میں جاذبیت ہے اس کے ذکر میں بھی جاذبیت ہے. بہت خوب. لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ جب میں مظلوم کربلا کا تذکرہ کروں تو وہ الفاظ بھی استعمال نہ کروں کہ جس سے کسی کو یہ گمان ہو کہ یہ شاید میرے اوپر کوئی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے یا جملہ کسا جا رہا ہے یا میری ذات پر یا میرے مکتب پر یا میرے مذہب پر. لہٰذا اگر مسلمان اپنی آنکھوں سے پٹیاں اتار کر ایک طرف رکھ کے اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں چلنا شروع کرے تو کربلا کا ایک ایک عمل، کربلا کی ایک ایک مصیبت، کربلا میں ہونے والا ایک ایک عمل جو ہے وہ مسلمان کے ذہن میں نہ فقط بیٹھے گا بلکہ اس انداز سے بیٹھے گا کہ وہ اس کو سمجھنے کے بعد اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو حر علیہ الصلاۃ والسلام متصور کرے. ماشاءاللہ. آیہ مجیدہ پروردگار عالم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. یقیناً جو بھی آیہ مجیدہ نازل ہوتی رہی اس کے شان نزول بھی پروردگار عالم نے اپنے حبیب مصطفیٰ کے ذریعے عوام الناس کو بتایا، کہ پھر اللہ کے رسول نے بھی شان نزول جو ہے وہ بتایا. بعض دفعہ اصحاب بھی پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ اس آیت کا مفہوم اور مقصود کیا ہے. تو جو بھی آیت نازل ہوتی رہی ان تمام آیات کا ایک شان نزول ہے. جب ہم شان نزول کو سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ آیت اور اس کا پیغام آسان ہو جاتا ہے. پھر کوئی ابہام، پھر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سکم نہیں رہ جاتا کہ ہم سرگردان ہو جائیں. یہ قرآن کی اپنی ایک نورانیت، اپنی ایک اس کی فصاحت ہے، اس کی بلاغت ہے، اس کی چاشنی ہے، اس کی حلاوت. جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو اس کا شان نزول جو متفق علیہ ہے، یعنی اس میں کوئی ایک مکتبہ فکر نہیں ہے، مختلف آراء ہیں، لیکن ان تمام آراء کو جمع کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب مدینہ کے اندر جو ہے مسلمان بالکل اطمینان کی زندگی گزارنے کی پوزیشن میں جب آ گئے، ہر طرف سکون، ہر طرف امن، پیغام اسلام جو ہے وہ آسانیوں کے ساتھ جو ہے وہ
پہنچ چکا ہے ہر مقام پر، ہر خطے میں، ہر ملک میں۔ اب جب سکون ہوا مدینہ میں تو مہاجرین اور انصار نے باہم مشاورت کے ساتھ ایک نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کے رسول نے پیغام اسلام، دین اسلام، توحید کے تمام تر پہلوؤں کو پہنچانے میں جو اللہ کے رسول نے زحمتیں برداشت کیں، تکلیفیں اٹھائیں، اور ہم جانوروں کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہمیں مسلمان کیا اور ان جانور سے ہمیں انسانیت کے جو حقیقی مفہوم ہے اس سے متعارف کرا کے ہماری زندگیوں کو آسانیوں میں بدل دیا۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تمام تر زحمات کا جو پیغمبر اعظم نے اٹھائے کچھ اجرت دیں، کچھ اجر دیں، کچھ معاوضہ دیں۔ یہ مہاجرین اور انصار نے طے کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ کون جا کے بات کرے؟ نہ مہاجرین میں سے کوئی آمادہ ہو رہا ہے، نہ انصار میں سے۔ تو طے یہ ہوا کہ ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جس کی رسول معظم کے ساتھ قربت ہو۔ طے یہ پایا کہ ہم جناب عباس ابن عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، ان کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنا مدعا پیش کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ تم اجرت میں، معاوضے میں کیا دینا چاہتے ہو؟ تو وہ جو چیزیں انہوں نے اپنے جو ہے وہ طے کر رکھی تھی وہ بتائی کہ درہم ہے، دینار ہے، سونا ہے، چاندی ہے، قیمتی کپڑے ہیں، یہ چیزیں دنیا کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو لیا۔ تو خیر جناب عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا مدعا جو ہے وہ میں آپ کی جانب سے وکالت کرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کے بات رکھتا ہوں۔ بہرحال مہاجرین انصار مل کر جناب عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ جناب رسالت مآب کی خدمت میں پہنچے، بیٹھے اور جناب عباس نے گفتگو شروع کی کہ اللہ کے رسول، یہ دونوں مہاجرین اور انصار مل کر آئے ہیں اور یہ طے کیا ہے انہوں نے کہ ہم آپ کو آپ کی زحمتوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ چچا، میں مبعوث بر رسالت، مبعوث بر نبوت کسی گروہ کے کہنے پر نہیں ہوا، سبحان بلکہ اللہ، مجھے نبوت اور بے رسالت شک کا جو مقام ملا یہ خدا پروردگار کی طرف عالم سے، کی جانب سے سبحان ملا اللہ، ہے۔ میں نمائندہ خدا ہوں، میں نبی خدا ہوں، میں رسول خدا ہوں، یعنی بے میں شک نبی بھی اللہ کی جانب سے، رسول بھی اللہ کی جانب سے ہوں۔ تو جب میرا منصب اللہ کی جانب سے ہے تو چونکہ یہ میرے منصب کی اجرت دینے کے لیے آ رہے، تو یہ میں فیصلہ اس اجرت کو اس کی مرضی کے بغیر کیسے طے کر کے کیسے لے لوں؟ ماشاء اللہ، بالکل یہاں رکے اللہ کے رسول، اور ذات احدیت نے جناب جبرائیل کو یہ آیت دے کر بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب مصطفیٰ کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں اجرت دینے کے لیے، ان سے کہو کہ تم یہ مال دنیا لے کر آئے ہو، کیا تمہیں اپنا ماضی یاد نہیں ہے کہ اسی مال اللہ دنیا اکبر، کے حصول کے لیے اور اسی مال دنیا کے نہ ہونے کی بنیاد پر تم اسلام کی لذت سے محروم تھے، بے شک تم اسلام کی حلاوت سے محروم تھے، سبحان اللہ، غربت کی وجہ سے، غلامی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے۔ کیا وہ ماضی بھول گئے کہ جب ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب میرا حبیب مغموم ہو کر اپنے گھر جاتا ہے اور وہ شریک حیات کہ جو رسول اعظم کی عارفہ حقیقیہ تھی، سبحان اللہ، جب رسالت مآب کے چہرہ اقدس پر افسردگی کو پایا تو آپ نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ چہرے کی افسردگی کا سبب پوچھ سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ختیجہ، میں صبح سے شام تک جاتا ہوں دعوت اسلام دینے کے لیے،
لیکن میرے سامنے جو تکلیفیں ہیں لوگوں کی، وہ تکلیفیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لا پاتے، کلمہ نہیں پڑھ پاتے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کلمہ نہ پڑھنے والوں کی تکلیفیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے یہی 3 تکلیفیں بیان کی جو معاشرے نے اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھی تھی، کہ کوئی غلامی کی چکی میں پسا ہوا ہے، کوئی قرض کے دلدل میں دھسا ہوا ہے، کوئی غربت اور افلاس کی چکی میں پسا ہوا ہے۔ اگر یہ مسائل حل ہو جائیں تو غلام آزاد ہو کر میرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ تنگ دستی کے دور ہونے کے بعد میرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ مقروض کا اگر قرض ادا ہو جائے تو میرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ قیمتی جملہ کہ میرے خیال میں اگر اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے جو مجھے ملیکۃ العرب بنایا، اللہ اکبر، عرب کی عرب پتی خاتون بنایا، یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے یہ کس کام آئے گی، کب کام آئے گی؟ یہ سارا مال، یہ ساری دولت بنام مصطفیٰ فدا ہے، بنام اسلام فدا ہے۔ اللہ کے رسول آپ اہتمام کیجئے۔ اہتمام ہوا، طولانی واقعہ ہے۔ مقروض آئے، اپنا قرضہ بتایا، بی بی کے مال سے قرضہ ادا ہوا، کلمہ پڑھ گیا۔ غلام آیا، اپنی اجرت، اپنی قیمت بتائی، قیمت پا کے آزاد ہوا، کلمہ پڑھ لیا۔ جو غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے ان کو مطلوبہ رقم ملی، وہ آ کر اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ کل اپنا ماضی یاد کرو کہ کل تک تم یہ چیزیں لے کے گئے ہو، اسلام کی دہلیز پر آنے کے لیے یہ چیزیں مانے تھی تو خدیجۃ الکبریٰ کام آئی، اس کی دولت کام آئی۔ اور آج تم اتنے ہو گئے کہ وہ تمام تر چیزیں جس کے سبب سے، میرے سبب سے، یعنی خدیجہ کا مال مصطفیٰ ہے، میرے سبب سے جب تم حلاوت اسلام کو محسوس کر کے دہلیز اسلام میں آج وہی چیزیں پلٹانے کے لیے آ رہے ہو، تو سنو، ان چیزوں سے مصطفیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں جس کا نمائندہ ہوں، میری رسالت کی، میری زحمت کی وہ طے کرے گا کہ میں نے کیا مزدوری لینی ہے، میں نے کیا اجر لینا ہے۔ تو جب یہ آیت ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مرتضیٰ، اے میرے احمد مجتبیٰ، فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اپنی مزدوری کے اعتبار سے کوئی اجر نہیں لیتا، الا المودۃ فی القربہ، میں مودت فی القربہ کا سوال میں نہیں کر رہا، اللہ کروا رہا ہے۔ اس میں منشا مصطفیٰ نہیں، اس میں رسالت بات کی کوئی خواہش داخل نہیں ہے۔ اگر یہ خواہش مصطفیٰ بھی ہوتی تو اللہ پروردگار عالم اپنے مصطفیٰ کی اس خواہش کا احترام کرتے، لیکن چونکہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی مصطفیٰ چاہتا ہے، جو مصطفیٰ چاہتا ہے وہی پروردگار عالم چاہتا ہے۔ تو یہ جب جملہ کہا اللہ کے رسول نے کہ میں تم سے اجر رسالت پر کچھ نہیں مانگتا سوائے مودت فی القربہ کے، اب اس کے اوپر آخری بات کہہ کے پھر بات آگے بڑھے گی شاید، کہ اللہ کے رسول نے جب یہ مودت فی القربہ کہہ دیا، اب ظاہر وہ جو چیزیں لے کر آئے تھے وہ تو اپنے مقام پر رہ گئیں، وہ جو منصوبہ لے کر آئے تھے وہ تو منصوبہ ان کا اپنے مقام پر رہ گیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے وہ تقاضا ہی نہیں کیا کہ وہ جو اپنے بنا کر آئے تھے، جو اپنا مائنڈ بنا کر آئے تھے کہ ہم یہ دیں گے، قیمتی کپڑے دیں گے، جواہرات دیں گے، سونا چاندی مال، کچھ بھی نہ ہوا، اور اس کے عوض پروردگار عالم نے جو ہے وہ مودت فی القربہ، تو کسی نے وہی پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت آپ کی نبوت کی اجرت بن رہی ہے؟ تمام مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اے کاش مسلمان اپنی آنکھوں سے وہ پٹیاں، اپنے ذہنوں سے وہ پردے، اپنے شعور میں قرآن مقدس کی نورانیت کو جو ہے وہ پہنچائیں تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرابت دار، پہلا ان میں علی ہے، دوسری فاطمہ ہے، تیسرے حسن ہے، چوتھے حسین علیہ السلام،
یہ وہ 4 ہستیاں ہیں جن کی مودت میری نبوت کی، رسالت کی اجرت بن رہی، ان سے مودت کرو، یہی میری نبوت اور رسالت کا اجر ہے۔ تو اب آئیں بنیادی سوال، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان 4 ہستیوں میں شامل ہے کہ جن کی محبت کو اجرت رسالت قرار دیا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر کائنات عالم میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کائنات عالم میں یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ بغیر محبت مظلوم کربلا، بغیر محبت سلطان کربلا، بغیر محبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کی زکوٰۃ، ان کا کلمہ پڑھنا بھی مرہون منت ہے مودت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اتنی کلیدی چیز ہے محبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر اس بات کو بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس رسول کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ہے وہ مسلمان جو ہے اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہیں، تو ان کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اسی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں کہ حسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو پھر جو سردار ہوگا جنت کا، اس کی محبت کے بغیر کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ کلیدی اس محبت کا معیار کیا ہے؟ کم از کم اتنی محبت تو ہو، اس کا تقاضا کیا ہے؟ مطلب فقط یہ کہنا کہ میں حسین سے محبت کرتی ہوں اتنا کافی ہوگا، یا کیا مطلب یزید کو برا کہہ دیں اتنا کافی ہوگا؟ پھر اس کا معیار کیا ہوگا؟ محبت کا معیار اطاعت ہے اس شخص کی جس کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو وہ محبت نہیں ہے، فقط زبانی جمع خرچ اسلام کو نہ عزیز ہے نہ اسلام چاہتا ہے کہ میں زبان سے کہہ دوں میں مولا حسین سے محبت کرتا ہوں اور کردار میں بالکل جو ہے مخالف سمت پہ کھڑا ہوں، یا میں مولا حسین سے محبت کرتا ہوں لیکن عقیدے میں بالکل مخالفت میں کھڑا ہوں۔ تو نہ عمل میں حسین کی مخالفت، نہ عقیدے میں امام حسین کی مخالفت۔ اطاعت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے میں بھی اور عمل میں ہوگی تو وہ محبت کہلائے گی، اور وہ معیار بنے گا انسان کے ان تمام تر کمالات کا اور حصول جنت کا۔ اگر اطاعت امام حسین نہیں ہے تو وہ پھر اپنی خیالی دنیا میں تو وہ اپنی زندگی بسر کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں پشیماں تو ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ بالکل حقیقت ہے یہ۔ اچھا ہم آقا یہ دیکھ